بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے محترمہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر۔ کیا پاکستان کا ہر شہری برابر نہیں ہے؟ کیا حکومت پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر شہری کو تحفظ فراہم کریں؟ کیا عدالتیں انصاف کے لیے قائم نہیں کی گئی؟ کیا پاکستانی شہری ہونے کا حق جو رکھتے ہیں ان کا تحفظ معاشرے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا ریمنڈ ڈیوس جس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا تھا باعزت بری کر دیا گیا، امریکہ پہنچا دیا گیا، اور دوسری طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر جرم بھی ثابت نہیں ہوا اور اس کے باوجود بھی سزا بھگت رہی ہیں؟ آخر کیوں؟ ناظرین، ان سب سوالات کے جواب جانیں گے اس شارٹ بریک کے بعد۔ عافیہ پر کرم یا الہی، ستم گر بڑا بے رحم یا الہی، یا الہی کرم عافیہ پر کرم یا الہی، ستم گر بڑا۔ عافیہ ہم شرمندہ ہیں، وا معتصمہ کی صدا بلند ہوئی تو جواباً ابلق گھوڑوں کی ٹاپوں نے دجلہ و فرات کے کنارے تاریخ رقم کی۔ دریائے سندھ کے اس پار بھی ایسی ہی مظلومانہ صدا بلند ہوئی تو جواباً محمد بن قاسم نے لبیک یا اختی کی صدا بلند کرتے ہوئے لپک پڑے۔ آج بھی ایک مظلومہ امریکہ کی جیلوں سے پوری پاکستانی قوم کو چیخ چیخ کر پکار رہی ہے، لیکن دی دم دم نہ کشیدم کے مصداق بے حس حکمران اور پاکستانی قوم سب سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے اگر سیاسی و مذہبی جماعتیں متحد و متفق ہو سکتی ہیں تو ملک و ملت کی عزت کے خاطر کیوں نہیں؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف اگر پوری قوم سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کر سکتی ہے تو اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی عفت و عصمت کی خاطر صدائے احتجاج کیوں بلند نہیں کر سکتی؟ مملکت میں حکمرانوں کی کرپشن پر دن رات ٹی وی ٹاک شوز کا میلہ سجا رہتا ہے، لیکن مملکت کی عفت و عصمت کو 2 ٹکوں کے بدلے بیچنے والے بردہ فروشوں کے خلاف سب کی زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ مارچ 2003 سے قوم کی بیٹی غیروں کے چنگل میں تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ صبح و شام امت کو جسد واحد کا درس دینے والے، امت کو تاریخ کا سبق پڑھانے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کرنے والے علماء کرام، خطباء اعظام، خدایانی سیاست، ارباب اقتدار اور تقدیسی مشرق کے ثناخواں کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ آخر عافیہ صدیقی اور اس جیسی ہزاروں بہنوں کی پوچھ گوچھ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ عافیہ جیسی ہزاروں بہنیں، بیٹیاں، مائیں، سب کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں، سب کی نظریں ہم پر جمی ہوئی ہیں، ہماری امداد، ہماری آواز کی منتظر سالوں پابند سلاسل تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہی ہیں، اور ہم بے روح جسم کی مانند سب کچھ دیکھ اور سن کر نظریں پھیر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کسی کو اپنی ذمہ داری کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ ہماری بیٹیاں محفوظ اور باعزت زندگی گزار رہی ہیں، اس لیے ہم اس بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے گھر محفوظ ہیں، اس لیے دوسروں کے گھر جلنے کا ہمیں احساس نہیں، لیکن یاد رکھیے یہ بھی دستوری الہی ہے کہ ذات باری تعالیٰ لوگوں کے بیچ دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، اور بعید نہیں کہ فراق کی آگ میں جلنے والی عافیہ صدیقی کی فیملی، اس کے بچے، اس کی بوڑھی ماں پر جو بیت رہی ہے، ہمیں بھی یہ دن دیکھنے نصیب ہو جائیں، پھر شاید ہمیں احساس ہو جائے کہ کتنا مشکل ہے اپنوں سے بچھڑ جانا، کتنا مشکل ہے مر مر کر زندگی جینا۔ شرمساری کے عالم میں بس یہی عرض ہے کہ استقامت کو تیری سلام عافیہ، استقامت کو تیری سلام عافیہ، لیکن ہمیں معاف کیجیے،
ہم آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکے، ہم نے آپ کے خوابوں کو چکنا-چور کیا، ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، ہم خود مجرم ہیں، ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کا حال تک نہ پوچھ سکے۔ عافیہ بہن صرف آپ ہی نہیں ہے بلکہ آپ جیسی بہت ساری ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں آپ ہی کی طرح جرم بے گناہی کی سزا بھگت رہی ہیں۔ اس لیے سب سے گزارش ہے کہ ہمیں معاف کیجیے۔ معافی کے ساتھ ساتھ ہم شرمندہ بھی ہیں، شرمسار بھی ہیں، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، وہ تمہاری مدد کے لیے ضرور پھر محمد بن قاسم جیسے جوان بھیجے گا۔ ہماری ماؤں نے ابھی تک محمد بن قاسم جیسے جوان پیدا نہیں کیے، سالوں تکلیفیں آپ نے برداشت کر لی، مزید تب تک اللہ آپ کو استقامت دے جب تک دنیا میں پھر سے محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی جیسے نوجوان پیدا ہو جائیں۔ ہم معذور ہیں، ہمارا عذر قبول کیجیے، کیونکہ بے حسی کے انجیکشن نے ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبانیں اور حتیٰ کہ ہمارے قلم بھی سن کر رکھے ہیں، اس لیے نہ ہم حرکت کر سکتے ہیں، نہ زبان ہلا سکتے ہیں، نہ قلم کو حرکت دے سکتے ہیں، بمشکل اشاروں کی زبان سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، کہ ہم شرمندہ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں محترمہ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کی رہائی کے اوپر۔ آخر کیوں ڈاکٹر عافیہ کے اوپر ہماری حکومت خاموش ہے؟ آخر کیوں ہماری عوام میں یہ شعور نہیں آ رہا کہ اگر آج ہماری بہن جو ہے اس کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو کل ہمارے اوپر بھی ڈھائے جا سکتے ہیں؟ آخر کیوں ہماری عدالت کو اس چیز کی آگاہی نہیں ہے کہ جو صرف انصاف فراہم کرنے کے لیے قائم ہے، انصاف کیوں نہیں دیا جا رہا؟ آخر ہمارے مسلم حکمران اور اسپیشلی پاکستان کے حکمرانوں کو کب ہوش آئے گا؟ آخر کب تک ہم دوسروں کی غلامی میں رہ کر، ان کے انڈر رہ کر ان کے مطالبات پورے کریں گے اور اپنی عوام اور اپنے جو قیمتی سرمایہ ہے اس کو ہم ضائع کرتے رہیں گے؟ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہوں گے جناب انور غازی صاحب، جو کہ ایک بہت اچھے کالم نگار ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ محسن خان صاحب ہوں گے، وہ ناظم MSO ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان جناب مولانا توقیر احمد سیاف صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو مولانا توقیر احمد سیاف صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اس موضوع کے حوالے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے بارے میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے، عوام اور معاشرے کے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، نوجوان نسل کے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، یہ ساری اس چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے۔ آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو براہ راست نمبر شو بھی کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف۔ مولانا توقیر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اخوت اسلامیہ اسلامی عافیہ کے معاملے میں کیا تقاضا کرتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا، اور بلکہ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے اس اہم موضوع کو اختیار کیا، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اس موضوع کے اوپر بات کرنا سعادت سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، یہ حکمرانوں کا بھی مسئلہ ہے، ایک عام فرد کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو ہمیں اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے، اور اخوت اسلامی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اخوت اسلامی میں یہ ہے کہ ہم جو بھی مسلمان ہیں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ رویہ رکھتا ہے، اس کو اس کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، اسی طرح کسی بھی علاقے کا، کسی بھی نسل کا،
किसी भी मुल्क और वतन का, किसी भी जगह का, किसी भी रंग का मुसलमान है वो मेरा भाई है। ये इस्लाम ने हमें तालीम दी है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस मुबारका में इसी अखुवत को बयान किया है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो काम किए उनमें अखुवत भाईचारा भी था। मुहाजिर और अंसार को भाई भाई बना दिया। औस और खजरज के जो मदीना के रहने वाले कबाइल थे, जब वो मुसलमान हुए हैं उनको आपस के अंदर जोड़ दिया, और जो मक्का से हिजरत करके मुहाजिर आए उनको भी आपस के अंदर जोड़ करके मुआखात मदीना कायम की। यानी कि इस काम की, अखुवत की दीन इस्लाम में इतनी ज़्यादा अहमियत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले काम किए हैं उनमें से ये भी है। अब देखें, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, वो उसके ऊपर जुल्म नहीं करता है, वो उसके ऊपर जुल्म नहीं करता। और फरमाया कि ना ही उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। वला यख़्दुलुहु, उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। ये नहीं है कि दूसरा मुसलमान उसके ऊपर मुसीबत आई हुई है और मैं आराम से बैठ जाऊं, नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया कि मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसल जसदिन वाहिद, कि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के ऊपर इसी तरह मोमन एक दूसरे के साथ रहम दिली में, अखुवत में, भाईचारे में, एक दूसरे से मोहब्बत और लुत्फ़ में एक जिस्म की मानद है। जिस तरह एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है तो दूसरा हिस्सा उस तकलीफ़ को महसूस करता है, उस बुखार को महसूस करता है। अगर हमारी आँख के अंदर कोई तिनका पड़ता है तो हमारा पाँव तक उसको महसूस करता है। यही मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है। जिस तरह जिस्म के एक हिस्से पे तकलीफ़ हो, पूरा जिस्म जो है उस बुखार को, उस तंगी को महसूस करता है, इसी तरह मुसलमान इस चीज़ को महसूस करता है, किसी की तकलीफ़ को। अगर वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, वो मेरा भाई है, मुझे उसकी तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए। और ये जो आफिया सिद्दीकी का जो मामला है, इसके अंदर अखुवत इस्लामिया हमें इसी चीज़ का तकादा, हमारी रहनुमाई कर रही है इस चीज़ की तरफ कि हमें इस मामले को अपना मामला समझना चाहिए। हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी, जिस तरह अपनी बेटियों को अहमियत देते हैं, अगर उनको कोई तकलीफ़ हो जाए तो वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अभी आप देख लें कि वज़ीर आज़म, जो साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा जब अगवा हुआ है तो क्या कुछ नहीं उन्होंने किया, क्या उसको ढूंढा नहीं है? उनको जितनी मर्जी रिश्वत देनी पड़ी है, यानी कि पैसे देने पड़े हैं, उन्होंने किया है क्योंकि उनका बेटा था। दीन इस्लाम ने हमें यही चीज़ सिखाई है कि जिस तरह तुम्हारा बेटा तकलीफ़ में है, अगर दूसरा कोई मुसलमान तकलीफ़ में है, तुम्हें उस चीज़ को महसूस करना चाहिए जिस तरह कि तुम अपने बेटे की तकलीफ़ को महसूस कर रहे हो। ये सारी चीज़ें हमें, दीन इस्लाम हमें इसी चीज़ की तरफ रहनुमाई कर रहा है कि हमें इस मामले को अपना मामला समझना चाहिए। अखुवत इस्लामिया इस बात का तकाजा करती है कि आफिया सिद्दीकी सिर्फ पाकिस्तान की बेटी नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि कराची के अंदर एक घर के अंदर पैदा हुई और दूसरे सूबे वाले उसको महसूस ना करें। ये नहीं है कि पाकिस्तान की बेटी है और दूसरे ममालिक वाले जो मुसलमान मुल्क हैं वो इस चीज़ को अपना मसला ना समझें। ऐसा नहीं है। दीन इस्लाम ने हमें इस चीज़ का दर्स दिया है कि हमें इसको अपना मसला समझना चाहिए। मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब को जिस तरह वो अपनी बेटी को अहमियत देता है, इसी तरह इसको अहमियत देनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या एक पाकिस्तानी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल ज़िम्मेदारी है। हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत का काम कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें से ये है कि हुकूमत बुनियादी चीज़ें और सहूलियात फराहम करे। तालीम, इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़, वो जानी माली हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है।
وہ اس بات کے بارے میں مسئول ہے، اس سے اللہ رب العالمین نے اس رعیت کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میں نے تم کو حکمران بنایا تھا، یہ کس وجہ سے بنایا تھا۔ تو قرون اولیٰ کے اگر ہم حکمرانوں کو دیکھیں، خلفائے راشدین کو دیکھیں، تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور مقولہ ہے کہ اگر فرات کے کنارے کے اوپر، دریائے فرات کے کنارے کے اوپر اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ رب العالمین، مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے اس بارے میں سوال کرے گا۔ تو یہ مسئولیت کا جو ایک تصور اللہ رب العالمین نے، شریعت اسلامیہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو بھی حکمران ہے وہ اپنی رعیت کی ہر معاملے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ عافیہ صدیقی جو امت مسلمہ کی بیٹی ہے، اس کے بارے میں ہمارے موجودہ حکمران اور جس دور کے اندر جس وقت اس کو امت کی بیٹی کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، افغانستان میں رکھا گیا، غیر قانونی رکھا گیا، تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد امریکہ جا کر کے اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، اس کو نفسیاتی اور جسمانی طور پر مفلوج کر دیا گیا اور اس کو 86 سال کی سزا سنا دی گئی، جو کہ انتہائی ظالمانہ سزا ہے، اور ایک ایسی سزا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ایک ایسے مقدمے میں کہ جس کے اندر صرف یہ ہے کہ اقدامی، اگر اس کے اوپر ہم الزامات، اس کے اوپر جو لگنے والے الزامات کو اگر ہم دیکھیں تو یہی ہیں کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ جی ہم اس بات کو جاری رکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں انور قاضی صاحب۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی یہ ناظرین یہاں پر کال ڈراپ ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ دوبارہ انور قاضی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسئولیت کے حوالے سے جس وقت ہماری امت اسلامیہ کی بیٹی کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کو اغوا کر کے لے کے جانا، پہلے افغانستان میں تشدد کرنا، پھر امریکہ میں تشدد کرنا، اس سے پہلے تو یہ تھا کہ آپ جرم جو ہے جرم ثابت کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر ایسا کون سا جرم جو ہے وہ عافیہ صدیقہ نے کیا ہے کہ جو پاکستانی جو حکومت ہے، بجائے آپ حکومت سے رابطہ کرنے کے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ کسی فرد کو آپ اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمیں کیا کہتے ہیں کہ دوسروں کو ہم ملامت کیا کریں، جب ہاتھوں میں کشکول اٹھائے ہوئے ہوں تو ہم کس کو صدا دیں، ہم کس کو پکاریں؟ جب ہمارے حکمران اس پوزیشن میں نہیں ہیں، وہ غلام بنے ہوئے ہیں، غلام کیا اپنے آقا سے پوچھ سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے؟ جی بالکل، ابھی ہم اس بات کو جاری رکھتے ہیں۔ انور صاحب سے ہم نے دوبارہ کانٹیکٹ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی انور قاضی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو رہائی ہے اس کے اوپر ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اوپر جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، اس کے خلاف ہماری قوم نے اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس نے کردار ادا کیوں نہیں کیا؟ جال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا، وقت دیا۔ تو اس بارے میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کے کرنے کا کام کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکمرانوں کے کرنے کا کام کیا ہے۔ عوام کا کام حکمران نہیں کر سکتے اور حکمرانوں کا کام عوام نہیں کر سکتے۔ عوام زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے مظاہرے کریں، احتجاج کریں، صحافی ہیں تو وہ لکھیں، اور وکلا ہیں تو وہ اس کے لیے قانونی طریقہ کار نکالیں، عوام پریشر ڈالیں اور دعا کریں۔ اور بظاہر دیکھیں یقین اور دعا وجود نہیں رکھتے، مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ حکمرانوں کو کرنے کا کام یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے دو واقعات، تاریخ اسلام کے دو بڑے بڑے واقعات کوٹ کروں گا۔ پہلا واقعہ ہے عباسی دور حکومت کا۔ عباسی دور حکومت میں معتصم باللہ خلیفہ تھے۔ کسی عورت نے پکارا
اس پر اس کی عصمت دری ہوئی یا ان کے ساتھ بے حرمتی کی گئی تو انہوں نے پکارا واہ معتصمہ، معتصم تم کہاں ہو؟ خلیفہ تک جب یہ آواز پہنچی تو انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے لشکر تشکیل دیا اور بھجوایا اور اس کو رہا کروایا، اور یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ ہے بنو امیہ کے دور حکومت کا۔ ولید خلیفہ تھے، ولید، اور گورنر تھے حجاج بن یوسف، اور اس طرف کے یہ جو سارا علاقہ تھا آپ کا مشرق کا، اور یہ اس طرف کے سارے گورنر یہ تھے۔ تو یہاں پر سندھ کے اندر راجہ داہر کی لوگوں نے مسلمان تاجروں کی وہ جو کشتی تھی، وہ تاجر شہید ہو گئے تھے اور ان کے پیچھے بیوہ تھے، بچے تھے، سامان تھے، وہ کشتی میں جا رہے تھے، تو راجہ داہر کے لوگوں نے ان کا سامان لوٹا، یہ حرمتی کی خواتین کی۔ تو اس وقت ایک مسلمان خاتون نے صرف اتنا کہا تھا واہ حجاجہ، اے حجاج تم کہاں ہو؟ حجاج کتنا ظالم تھا، اس کے باوجود ایک مسلمان بیٹی کے پکارنے پر محمد بن قاسم کو یہاں تک بھجوا دیا، اور پھر آئے، اور پھر آپ پوری ایک تاریخ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حکمران ہمارے آج تو یہ کام مشکل نہیں ہے۔ ابھی جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل نے کہا تھا کہ ہمارے حکمران صرف ایک خط لکھ دیں، اور امریکی صدر جب جا رہے ہوتے ہیں، ان کی حکومت آخری دن ہوتے ہیں، تو وہ انسانی ناطے سے اور اپنی اس کے لیے ان کے طریقہ کار ہے، تو وہ بہت سارے لوگوں کو رہا کرتے ہیں، تو وہ اس کو رہا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے حکمرانوں نے وہ خط بھی نہیں لکھا۔ حکمرانوں دیکھیں ملکوں کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ مانا کہ عافیہ پر اس کا ایسے مقدمے ہیں یا ان کا وہ جرم ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس کے، لیکن اگر ہمارے حکمران چاہیں تو 48 گھنٹے کے اندر اندر عافیہ پاکستان آ سکتی ہے۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے آخر صرف احتجاج کے ہی ذریعے وہ ہے یہ چاہیں گے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی ہو جائے، یا احتجاج کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی عملی جو ہے وہ کام بھی کرنے پڑیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ہر ایک کا دائرہ کال الگ الگ ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں جو سب سے زیادہ ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جی یہ ہے کہ جو بھی مطالبات منوانے ہوتے ہیں اس کے لیے لانگ مارچ کیا جاتا ہے، اس کے لیے دھرنے دیے جاتے ہیں۔ کیا عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کیا جو مذہبی ہمارے طبقے ہیں کیا انہوں نے لانگ مارچ کیے، کیا انہوں نے دھرنے دیے، کیا حکومت سے انہوں نے اپنا یہ مطالبہ پورا کرنے کے لیے حکومت کو پریشرائز کیا؟ جیسے جتنے بھی یہ جب حکمران جو بن جاتے ہیں نا اس وقت نہیں، لیکن اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا جب یہ سارے نام لیتے ہیں۔ میں جب گیا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ محترمہ عصمت آپا سے ملنے کے لیے، تو وہ میں بیٹھا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی کرسی پر میاں نواز شریف آئے تھے اور بیٹھے تھے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، بلکہ پاؤں پہ ہاتھ رکھنے لگے تھے، میں نے اٹھایا پھر سر پہ ہاتھ رکھا، اور انہوں نے کہا کہ میں جب میری حکومت جب آئے گی تو میں انشاءاللہ عافیہ کی رہائی کے لیے پوری کوششیں کروں گا۔ اور کہنے لگے آج جب وہ حکمران بن گئے ہیں تو آج ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی احتجاج کرتی رہتی ہیں، حکمران جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ بھی کہتے رہتے ہیں، سیاسی لوگ بھی کہتے رہتے ہیں۔ تو اصل کرنے کا کام جو ہے نا وہ عوام کا نہیں ہے، عوام احتجاج کر سکتے ہیں، وہ ہوتے رہتے ہیں احتجاج۔ عافیہ موومنٹ ہے وہ بھی احتجاج کرتی ہے، لوگ بھی احتجاج کرتے ہیں، کالم نگار کالم بھی لکھتے ہیں، یہ سارے کام لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں جو دعا کر سکتے ہیں۔ باقی یہ جو طریقہ ہے یہ تو ڈپلومیٹ طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اور وہ حکمران ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ملکوں کے ساتھ جو پالیسی ہوتی ہے، جو تعلقات ہوتے ہیں، ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ بظاہر یہ اتنی لمبی قید ہے، لیکن اگر چاہیں تو عافیہ صدیقی آ سکتی ہے۔ یہ قانونی طریقہ کار اور سیاسی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ محترمہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے اور آپ ان کے خاندان والوں سے ملے بھی ہیں، تو وہ اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی عدم موجودگی سے کس اذیت سے دو چار ہیں؟ اس پر نہ صرف میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں، آپ اس کی اذیت کا، اس کرب کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے جب یہ کتاب لکھی، کتاب مکمل ہو چکی تھی،
مکمل لکھی جا چکی تھی. میں پروگرام بنا رہا تھا کہ کسی دن مسودہ لیے نا عصمت آپا کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور درخواست کروں گا کہ میں نے اپنی بہن آفیہ کی رہائی اور قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے انہیں جگر سے یہ کتاب لکھی ہے. آپ اس پر چند کلمات تبریک لکھ دیجئے. لیکن اچانک یہ اطلاع ملی کہ آفیہ کی والدہ محترمہ عصمت پر فالج کا حملہ ہو گیا ہے. طبیعت بہت بگڑ گئی ہے, انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اور دماغ کی شریانیں پھٹنے کا خطرہ ہے. اتنی ان کو پریشانی تھی. تو میرا دل دھڑک رہا تھا, میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ ان کی زندگی بڑی ہو جائے, بچ جائیں. تو اگلے دن جب صبح سویرے میں کتاب کا مسودہ بغل میں دبائے دعائیں کرتے ہوئے ہسپتال کی طرف جایا تو بہت قدموں سے ہسپتال کے مین گیٹ میں جب داخل ہوا تو میرے دماغ کے نہا خانوں پر عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے. بہرحال میں نے بہت کچھ سوچتے ہوئے جب میں آگے پہنچا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہسپتال کے اندر بہت ساری تنظیموں کے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے اور کئی وزراء بھی تھے, سیکریٹری تھے, سماجی تنظیموں کے لوگ تھے, این جی اوز کے لوگ تھے, پھولوں کے ٹوکرے لیے ہوئے تھے, گلدستے تھے, تحائف لیے کھڑے ہوئے تھے. اور دوسرا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نمائندہ جو مزاج پرسی کے لیے آیا ہوا تھا, ہاتھوں میں رنگ برنگے کے پھول کے ٹوکرے لیے ہوئے تھے. دائیں طرف دیکھا تو گورنر کا سیکریٹری کھڑا تھا اور اسی طرح وزیر اعلیٰ کا نمائندہ تھا. تو اظہار ہمدردی کرنے آنے والوں کے لیے نا وہ لاندہ اسپتال کا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, دل بھرنے کو جگہ نہیں تھی. میں حیران پریشان تھا کہ لوگ کس قدر دو رنگے ہیں, گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں, زندگی میں قدر نہیں کرتے بلکہ دکھوں پر دکھ دیے جاتے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ آفیہ صدیقی کی والدہ عصمت آپا جو ہے وہ پریشان ہے, بیٹی عصمت کی بیٹی جو ہے آفیہ وہ گرفتار ہوئی, 13 سال سے غائب رہی, عقوبت خانے میں ظلم سہے, کسی نے پوچھا نہیں. آج جب وہ مرنے کے کنارے ہسپتال میں داخل ہے, شریانے پھٹنے کا خطرہ ہے, تو اس وقت یہ پھولوں کے ٹوکرے لیے وہاں پر کھڑے ہیں. آفیہ کی رہائی سے دیکھیں, میں نے اس کو سوچا کہ آفیہ کی رہائی سے عصمت کے دکھ غم ختم ہوں گے, لیکن یہ جو پھول ہے, پھول کے ٹوکرے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے اس کا کیا ہو سکتا ہے. میں سامنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک دوست کے ساتھ یہ سرگوشی کر رہا تھا تو اچانک عفت اپا نے نا آنکھ کھولی اور میں حیران رہ گیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے گویا کہ اس طرح کے ان کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی ہو جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ بیٹا تم صحیح کہتے ہو, تمہاری بات میں صداقت ہے, سچ ہے کہ میرا جو غم ہے, مجھے جو بیماریاں لگی ہیں وہ میری بیٹی کے غم کی وجہ سے لگی ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں بیٹی کا غم, بیٹی کا دکھ کیسا ہوتا ہے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد کا اندازہ لگا لیں نا کہ کیا غم تھا یوسف علیہ السلام کے حضرت ایوب کو اپنے بیٹے کا. تو یہ تو بیٹی ہے, بیٹی کی جو دکھ ہوتا ہے, جو درد ہوتا ہے, وہ ماں باپ کے لیے بہت زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے. جی مولانا, میں نے بہرحال جی مولانا انور, جی 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 بس آخری بات یہ. تو میں نے آفا سے کہا کہ دیکھیں میں نے یہ کتاب لکھی ہے قوم کی بیٹی کے لیے, عالم اسلام کی بیٹی کے لیے. یہ آپ کی بیٹی کا مقدمہ 20-21 کروڑ ہم وطنوں اور 2.25 ارب ہم مذہب کلمہ کو مسلمانوں کی ترجمانی ہے. میں اپنی بہن آفیہ کی رہائی تک مشن بنا کے مختلف طریقوں سے آواز بلند کرتا رہوں گا, مرتے دم تک, خون کے آخری قطرے تک. تو انہوں نے ایک بات ضرور کہی, اس نے بس آخری بات انہوں نے کہی, اس نے کہا کہ انشاءاللہ آفیہ ضرور آئے گی, آفیہ ضرور آئے گی, آفیہ ضرور آئے گی, اور اسی طرح آئے گی جس طرح حبت الدماغ آئی تھی. میں نے پوچھا کہ حبت الدماغ کون ہے, تو اس نے کہا کہ یہ بھی شام کی ایک بیٹی تھی, شام کی تھی, اس کو حافظ اسد کے لوگوں نے گرفتار کیا تھا, اور بعد میں پھر یہ جب گرفتار سے رہائی ہوئی ان کو, تو وہ آئی, انہوں نے کتاب لکھی, اور اس کے اندر نا یہ جتنے جو ظالم تھے ان کا جو کردار تھا وہ واضح کیا, ظلم و ستا کی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آفیہ ایک نہ ایک دن ضرور زندان سے رہا ہو کر آئے گی. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, اپنے طور پر جتنا ممکن ہو سکے احتجاج کریں, قانونی طریقہ اپنائیں. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو اذیت سے آفیہ صدیقی کے خاندان والے 2-4 ہیں, اس سے نکلنے کے لیے کیا تدابیر ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ ان کا ہے کہ آفیہ صدیقی کی جو والدہ محترمہ ہیں عفت آپا اور اس کی بہن فوزیہ صدیقی, وہ اور ان کے بچے, ان کی بیٹیاں
سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح رہا ہو کے یہاں پر آ جائے، اور اس کے لیے وہ حکمرانوں سے بھی بھیک مانگتے ہیں. ہر آدمی جو طاقتور ہے اسے وہ بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی رہائی دلوائیں. تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ حکمران کوشش کریں، سیاسی طریقے کو اپنایا جائے، قانونی طریقے کو اپنایا جائے. جی، تو آپ اس وقت جو ہے پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جس کے ذریعے عافیہ صدیقی کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے؟ مختصر اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ قانونی ماہرین سے مشورہ کیا جائے، غور کیا جائے، اور جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جائے. عوام جو ہوتے ہیں یہ احتجاج کے ذریعے، مظاہروں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے یہ ایک پریشر ڈال سکتے ہیں حکمرانوں پر. جب پریشر آتا ہے حکمرانوں پر تو اس وقت پر وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آگے بات کریں. جی مولانا انور غازی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی مولانا تقیر احمد صاحب، آپ نے انور غازی صاحب کی گفتگو سنی، اس میں انہوں نے مختلف احوال جو ہیں وہ بیان کیے. اس میں سب سے پہلے میں اس نقطے کی طرف آنا چاہوں گا کہ ہمارے جو حکمران ہیں موجودہ، انہوں نے حکومت آنے سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کے گھر گئے اور ان کو یہ احساس دلایا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروائیں گے. لیکن آخر کیا وجہ ہوئی کہ کہاں گیا وہ وعدہ، کہاں گئی وہ؟ جی ہم صرف جو وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. اصل میں سیاسی لوگ جس طرح کے انور صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت بڑے نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ ہم عوام ہی اس قسم کے ہیں نا، ان کا بھی قصور نہیں ہے. وہ ہماری نفسیات کو جان چکے ہیں کہ ان کو وعدوں پہ لگا دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور جب حکومت آئے گی پھر اس وقت ہم پھر ان کو وعدے دے دیں گے. اگر وعدے پورے بھی نہ کیے تو پھر اگلی دفعہ چلو ہمیں نہیں بنائیں گے، سلیکٹ نہیں کریں گے. تو پھر 4 سال جب ہم اپوزیشن میں ہوں گے دوبارہ پھر ہم نعرے لگائیں گے. نعرے لگانے کے بعد عوام پھر بھول جائے گی. اور یہ سلسلہ ہمارا جو ہے نا، ہماری تاریخ، پاکستان کی تاریخ یہی بتا رہی ہے. دیکھیں اس میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس بارے میں کہہ سکتی ہیں، ہماری جو مذہبی طبقہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو اس ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو رہائی ہے اس کے بارے میں وہ اقدامات کر سکتے ہیں. صرف اور صرف کیا ہمیں جو ہے وہ احتجاج کرنے سے ہی جو ہے وہ کرنا ہے یا کچھ عملی کام بھی کرنے پڑیں گے ہمیں؟ جس طرح انور صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جو عوام ہیں، مثال کے طور پر جو وہ سیاسی مذہبی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، وہ تو صرف احتجاج ہی کر سکتی ہیں نا، احتجاج ریکارڈ کروا سکتی ہیں. لیکن جو حکومت میں ہیں، دیکھیں جو حکومت میں ہیں، جو حکومت میں جب ہم اپنے دوسرے مطالبات دیکھیں، آج کل ہم جو جب بھی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ پاناما، ٹھیک ہے، وہ بھی معاملات ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. پاناما کا مذہبی جماعتوں نے نہیں کہ مجھے پھر جواب دینے دینا، مذہبی جماعتوں پہ آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں مذہبی جماعتوں نے اپنا کردار کسی حد تک ادا کیا ہے، پورا ادا نہیں کیا لیکن بہت حد تک ادا کیا ہے، احتجاج کیے ہیں باقاعدہ طور پر، یہ آن دا ریکارڈ بات ہے. لیکن لانگ مارچ بھی کیے ہیں. اس کے علاوہ یعنی کہ اس کو ابھی نواز شریف صاحب کو خط بھی لکھا ہے. آپ سراج الحق کو دیکھ لیں، مذہبی جماعت ہے نا جماعت اسلامی، ان کو دیکھ لیں، انہوں نے خط بھی لکھا ہے ان کو، بھئی آپ اس مسئلے کو حل کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ لیکن اس حد تک جس حد تک مذہبی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور خاص طور پر ہر مکتبہ فکر کو، ویسا نہیں ہو سکا. اور اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں، اگر کرپشن کے اوپر وہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، پاناما لیکس کے اوپر اکٹھی ہو سکتی ہیں، تو میں اصل میں جو ہے نا ان سب کو مذہبی جماعتوں نے تو اپنا حصہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈال دیا، لیکن باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے. ان کا مفاد نہیں. باقی دیکھیں اب اسلام آباد پورے کو ہم بلاک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہمارے مسائل کو منوانے کے لیے. اصل مسئلہ جب نواز شریف کا مفاد تھا تو وہ گھر بھی گیا ہے، بات بھی کی ہے، سر کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ بھی رکھا ہے کہ میری جب حکومت آئے گی میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن نہیں کیا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ ابھی مفاد نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ 2018 کے اندر اگر یہی جو ابھی اوباما جو اس کے وکیل کا آڈیو میسیج آیا ہے جس کے اندر کہا ہے کہ پاکستانی حکومت اگر خط لکھ دے تو ممکن ہو سکتا ہے
جی لیکن اگر یہی 2008 کے 18 کے اندر اگر ہوتا تو ممکن ہے کہ نواز شریف لکھ دیتا، کیونکہ آگے انتخابات آ رہے تھے. جی بالکل. یہ اب سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو نوجوان نسل ہیں، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ کی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، ان کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک دھرنا ہوا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. محسن خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محسن خان صاحب، آپ کو میں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. محسن خان صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ دھرنا بھی دیا، مختلف شہروں میں بھی آپ نے دھرنے دیے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے رہائی کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے سے کتنا فائدہ ہوا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے ٹائم دیا. محترم، عرض یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کا جو عنوان ہے وہ پورے پاکستانی قوم کے لیے انتہائی حساسیت کا درجہ رکھتا ہے. ڈاکٹر عافیہ دنیا کے اندر جو ذہین ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک تھی، اور اس نے پورے دنیا کے اندر امت مسلمہ کا جو ایک نام تھا اس کو روشن کیا تھا. تو اس پر یوتھ جو ہے، پوری پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ بلا شبہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہیں وہ اس دکھ درد کے اندر برابر شریک ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو شارٹ ٹائم اسٹرائک کا اعلان کیا، اس میں ہمارے ساتھ لوگ باہر بھی نکلے. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری گورنمنٹ اس عنوان پر امریکہ کو خط لکھے، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ پریس کانفرنس بھی ہوئی کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ اگر یہ لوگ لیٹر لکھ دیں تو اس کی رہائی کے کچھ نہ کچھ چانسز بن سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے ہاں ایک نااہلی کی انتہا ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لیا نہیں گیا، اور اس کو ایک لیٹر تک نہیں لکھا گیا. اور وہ لوگ جو کل تک یہ وعدے کرتے رہے کہ جناب ہم اقتدار میں آ کر اس کے لیے کچھ کردار ادا کریں گے، تو وہ جب اقتدار میں آئے تو وہ ایک لیٹر لکھنے سے بھی قاصر رہے. تو ہمارا جو اسٹرائک تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس میں اپنے حصے کا دیا جلا سکیں، ہمارے جو بس میں ہم وہ کر سکیں. اس پہ ہم نے اسلام آباد کے اندر بھی پلس کیا ہے کہ پورے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر اس پہ اسٹرائک بھی کی، اور دوستوں کے ساتھ اس آواز کو بھی اٹھایا، اور سوشل میڈیا پہ ہم نے اس پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کی کہ کسی بھی طریقے سے یہ پریشر بلڈ ہو سکے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ کردار ادا ہو سکے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے آپ جو کیا سمجھتے ہیں کہ آخر وہ حکومت جو ہے، جا سکا. محسن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر حکومت اتنی بے بس کیوں ہے؟ آخر کیوں خط نہیں لکھا جا رہا؟ ہیں اور وہ غلام کے غلامی کے جو توپ ہے وہ اس قدر ہمارے ہاں مطلب عام ہو چکے ہیں کہ ان کے ہاں اتنی ہمت جرت ہے ہی نہیں کہ یہ لیٹر لکھ سکیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے نہیں لکھا، اور وہ میرے خیال میں اس کو کچھ عیب بھی نہیں سمجھ رہے، معیوب بھی نہیں سمجھ رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک نااہلی کی اور اس چیز کی انتہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس الیکشن کے اندر ان کی جو ایک مذہبی نفرت ہے ان کے درمیان، انشاءاللہ اس کے سامنے ان کو کرنا پڑے گا. جی نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہماری جو ملک کی جو ایک عزت ہے، ہماری جو بہن ہے، وہ دوبارہ پاکستان میں ان کی رہائی ہو جائے؟ نوجوان نسل کو اس وقت کیا کرنا پڑے گا؟ میں اس پہ جو ریکویسٹ کروں گا نوجوان نسل سے وہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا ایک ہتھیار بن چکا ہے، بہت ہی طاقتور ہتھیار ہے. تو اس عنوان پہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز کی جائیں اور اس کو جس قدر ممکن ہے اس کو سوشل کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا. اور اس نیت کے ساتھ کہ کل ہم سے بھی پوچھ ہوگی اور ہمارے جو حصے کا کام ہے وہ کم از کم ہم کریں. اس پہ نوجوانوں کو سوشل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی خود ایکٹیو ہیں، ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی حال اس میں نکلے گا. جی محسن صاحب، آپ نے یہ جو ہے اپنا ایک ایز اے طالب علم آپ نے جو ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے احتجاج کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی جو ہماری بڑی پارٹیز ہیں، جو سیاسی پارٹیز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اس معاملے کو اپنا معاملہ اور پاکستان کی عزت سمجھ کر اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر ضرور کرنا چاہیے، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں جن چیزوں سے وہ اس پر ورک کرتے ہیں، اس پہ وہ ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں یا اس پہ ان کی کوشش ہوتی ہے. اب چونکہ ڈاکٹر عافیہ سے اس بیچاری سے کسی کا کیا مفاد وابستہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس پہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے. جن لوگوں کو ان فیوچر سیاسی اگر کچھ مفادات ان کو سامنے نظر آئے تو ممکن ہے کہ اس پہ کچھ سوچیں. تو یہ ایک مطلب ایسی انہونی سی بات ہے کہ اس پہ
دلچسپی تب تک نہیں یہ لوگ لیں گے جب تک ان کے کچھ مفادات وابستہ نہ ہوں. چونکہ مفادات کی جنگ ہے ساری سیاسی پارٹی ہوگی یا جو بھی بین الاقوامی این جی اوز ہیں اس ٹائم, تو مفاد کے علاوہ, مفاد کے بغیر یہ شاید اس ایجنڈے پہ نہیں, لیکن بہرحال ایمانی غیرت ہونے کے نتیجے میں یا کم از کم اتنا ان کا حق بنتا ہے کہ یہ اس پر اپنی آواز کو بلند کریں, اٹھائیں اس آواز کو. جی محسن خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. جی مولانا تقیر احمد سیاف صاحب, ابھی ہم نے محسن صاحب سے بھی بات کی, انہوں نے اپنی طرف سے, جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی مذہبی طبقے کی حوالے سے, تو انہوں نے بھی دیکھیں مذہبی طبقے نے آخر کچھ نہ کچھ تو آواز اٹھائی, بالکل. اور یہ بھی ہوا ہے کہ سراج الحق صاحب نے بہت زیادہ زور دیا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کے اوپر آپ خط لکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آخر کیا وجہ کہ خط لکھنے میں آخر کیا قباحت ہے, کیوں نہیں خط لکھا جا رہا؟ دیکھیں وہ بات انہوں نے یعنی کہ بہت اچھی کی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اسی کے اوپر ورک کرتی ہیں جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے. اگر جب ان کو پتہ ہو کہ نوجوان عمران خان کی طرف جا رہے ہیں تو پھر لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں, چاہے اس کے اوپر کتنا مرضی خرچہ آ جائے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ نہیں ہے کہ عمران خان بہت اچھا ہے یا اس کی ہم تعریف کریں, عمران خان بھی انہی ایشوز کو اٹھاتا ہے جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری پارٹی جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گی اور دوسری پارٹی جو ہے نا نیچے ہو جائے گی اور مجھے الیکشن کے اندر فائدہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ سیاسی جو لوگ ہیں, سیاسی پارٹیز اسی چیز کو, انہی ایشوز کو اٹھائیں گی جن میں ان کا مفاد ہوگا. بیچاری عافیہ صدیقی کے ساتھ ان کا کیا مفاد ہے؟ پاکستان کی عزت واپس آ رہی ہے, اس سے بڑا کیا کوئی مفاد ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی عزت, جو بھیکاری ہوتے ہیں, جو کشکول ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوں, ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. جب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آئی ایم ایف کے سامنے جھکیں گے اور ان سے قرضہ لیں گے تو کیا آپ ان کی شرائط کے اوپر نہیں آئیں گے؟ جب تک آپ ان کی شرائط پوری نہیں کریں گے وہ آپ کو قرضہ ہی نہیں دیں گے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان سے ہمیں زیادہ نہ توقع نہیں رکھنی چاہیے, لیکن ان کے اوپر ہمیں احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے, ان کو مجبور کرنا چاہیے, ان کو بار بار کہنا چاہیے اور اس چیز کا خمیازہ ان کو الیکشن کے اندر بھگتوانا چاہیے. دیکھیں جب ہم اپنے باقی سیاسی معاملات منوانے کے لیے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو ہے وہ پورے پاکستان کو بلاک کر سکتے ہیں, عام عوام کو جب بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں, پوری دنیا کے اندر ہم یہ ایک آواز اٹھاتے ہیں, جی آپ نے کرپشن کی, آپ نے یہ کیا وہ کیا, آخر یہ معاملہ جو ہے یہ بیسیکلی یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک سبجیکٹ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے ایک اوپر سوالیہ نشان ہے, پاکستان کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آپ ایک ایٹمی پاور ہیں, آخر آپ کی ایک دہشت ہے, آپ کی ایک عزت اور مقام ہے. کیا آپ کے سامنے دیکھیں ریمنڈ ڈیوس جو پاکستان میں رہ کے, پاکستان کا کھا کے اور پاکستان کو ہی نقصان پہنچاتا ہے, اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ دن رات جا کر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے عوام کی جہاں پر وہ خدمت کر رہے ہیں وہاں جب وہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں, میڈیا کے سامنے آتا ہے, جرم ثابت ہو جاتا ہے, اس کے باوجود باعزت رہا کر دیا جاتا ہے. آخر کیوں؟ اگر وجہ یہی ہے کہ ہم غلام ہیں, عوام غلام نہیں ہے, ہمارے حکمران غلام ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ دن دہاڑے جو ہے وہ اس نے قتل بھی کیے ہیں اور 3 گھنٹے کے اندر وہ امریکی اپنے اس سفارت خانے کے اندر موجود تھا. اور کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ کیا قانون نہیں پاکستان میں؟ غیرت نہیں؟ حمیت نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اخوت اسلامی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ وہی شخص کرے گا جو اس کو اگر کوئی بڑا ہے اپنی بیٹی سمجھے گا, اپنی بہن سمجھے گا, وہی یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے. ورنہ یہ سارے سیاسی نعرے ہیں, سیاسی باتیں ہیں, سیاسی مفادات ہیں اور کچھ. یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ نعرہ لگا جاتا ہے ادارے کام نہیں کر رہے. جب ادارے ان مجرموں کو پکڑتے ہیں, اداروں کا کام ہے نا ان کو پکڑنا, ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں اور باقی جو دوسرے ذمہ دار ہیں وہ جب اپنی جان پہ کھیل کے ان کو پکڑ رہے ہیں, حکومت کے حوالے کر رہے ہیں, یہ ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے, لیکن حکومت ان کو باعزت بری کر دیتی ہے. آخر ہم پھر اداروں کے اوپر ہم کیوں سوالیہ نشان بنتے ہیں؟
دیکھیں حکومت وہی مسئلہ ہے، سوال وہی ہے، جواب وہی ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نفسیاتی طور پر ہو یا جسمانی طور پر، بلکہ جسمانی سے زیادہ جو نفسیاتی غلامی ہوتی ہے وہ ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے اوپر وہ نفسیاتی طور پر امریکہ کو اور یورپ کو کے غلام بن چکے ہیں، ان کے غلام ہیں، اس سے نہیں نکل سکتے۔ یہ چیزیں تو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا ایسے مواقع نہیں ہیں کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ مطالبہ کر سکیں کہ ڈاکٹر حافظ صدیقی کو واپس کر دیں؟ کیوں نہیں؟ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے اندر کی بہترین فوج ہے، اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کا خاص طور پر امریکہ کا افغانستان کے اندر کامیاب ہونا یا وہاں تک آنا، پاکستان کا اڈے دینا، یہ سب کیا چیزیں تھیں؟ کیا پاکستان نے تعاون نہیں کیا ان کا؟ اگر تعاون روک لیتے، نہ جانے دیتے، یہ ساری چیزیں یعنی کہ پاکستان یہ تمام کام کر سکتا تھا، اور اب بھی پاکستان اگر چاہے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی آ سکتی ہے، رول ادا کرے تو، کردار ادا کرے تو، لیکن کردار ادا نہیں کیا جا رہا، اس کو اپنی بیٹی نہیں سمجھا جا رہا، تو اس وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اور ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اخوت اسلامیہ کو ابھارا جائے، بتایا جائے ان کو کہ یہ تم آپ کی مسئولیت ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ملک کی رہائشی ہے، اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا، اس کو 86 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، آخر اس کو کیوں ٹارچر کیا گیا؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو الزامات لگے تھے وہ الزامات ثابت نہیں ہوئے، ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا، اس کو بغیر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا جو الزام تھا جس کو بنیاد بنا کر جو ہے اغوا کیا گیا؟ دیکھیں اس کے اندر کسی بھی مختلف قسم کے الزامات لگے ہیں، کبھی کہا گیا کہ اس کے پاس جو ہے نا ہمارا افغانستان کے اندر ہم نے اس کو پکڑا ہے، اور افغانستان کے اندر اس کے ایک دکاندار نے دیکھا کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ کچھ بیگ تھا، اور اس کو شک ہوا، اور جو ہے نا اس کی جب اس سے بات کی تو اس کی جو ہے نا پشتو زبان نہیں تھی، بہرحال اس طرح جو ہے نا پھر اس نے ایجنسی کو بتایا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ بعض کہتے ہیں جی اس کو اس وجہ سے ہم نے گرفتار کیا کہ یہ جو ہے نا ہمارے فوجیوں کے اوپر اس نے اٹیک کیا، لیکن مسئلہ یہ دونوں جرم ثابت ہوئے؟ جرم ثابت نہیں ہو سکے، حتیٰ کہ جب یہ جو الزام لگا کہ اس نے رائفل کو اٹھایا ہے اور رائفل کو جو ہے نا اس نے ٹریگر بھی دبایا ہے، لیکن وہ ٹریگر یعنی کہ وہ گولی چال نہیں سکی، ٹھیک ہے، انہی کا ہی افیسر، فنگر پرنٹ تو آئے، انہی کا ہی افیسر وہ کہتا ہے کہ یہ فنگر پرنٹ جو ہے نا وہ ثابت ہی نہیں کر سکے اس چیز کو، اس کے فنگر پرنٹ ہیں ہی نہیں۔ تو یہ سارا کے سارا ایک مفروضہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر اس کو اغوا کیا گیا، افغانستان کی بگرام جیل کے اندر رکھا گیا، اس کے بعد اس کو امریکہ لے جایا گیا، وہاں پہ اس کو نفسیاتی اور جسمانی ٹارچر کیا گیا امت کی بیٹی کو، اور اس کے بعد اس کو 86 سال کی سزا سنا دی گئی۔ یہ سارے کا سارا آخر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ جو ہے ایک طرف تو پاکستان کو وہ کہتا ہے جی ہم پاکستان میں فلاحی کام کریں گے، پاکستان کے حالات بہتر بنائیں گے، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان میں جو زیادہ تر دہشت گردی پھیلا رہا ہے وہ امریکہ ہی ہے، اور ہمارے جو سائنسدان ہیں، ہمارے سائنسدانوں کو بھی وہ وہاں امریکہ شفٹ کرنے کے تقدم میں، ہمارے ایٹمی جو پروگرام ہے اس کے اوپر بھی امریکہ کی نظر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ یہ دوغلا پن کیوں دکھا رہا ہے؟ ایک طرف تو وہ بھلائی کے کام میں اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم امریکی عوام جو ہے پاکستان کو خوشحال بنانا چاہ رہی ہے، اور دوسری طرف وہی ڈرون حملے ہو رہے ہیں، پاکستانی سائنسدانوں کو اٹھانے کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے۔ آخر کیا چل رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں یعنی کہ دوغلا پالیسی تو ان کی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہمارے اوپر کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اور رب نے جو قرآن نازل کیا ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس نے کہا کہ لن ترضی عنک اليہود ولا النصارى، یہود و نصارہ تمہارے اوپر کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے ملت کے اوپر نہ آ جاؤ، تم ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ یہ قرآن نے کہا ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ تو یہ کبھی بھی ہماری خیر خواہی نہیں چاہتے، یہ خیر خواہی کریں گے لیکن اس کے پیچھے ان کے خفیہ ہاتھ ہوں گے، خفیہ پلاننگیں ہوں گی کہ جس وجہ سے یہ مسلمانوں کو اور ہم کو، پاکستانیوں کو، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ان کا آخری جو ہدف ہوگا وہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔
چاہے اوپر سے جو ہے نا وہ جتنا مرضی اس کو ملمہ ساز کیا جائے اور اس کو خوبصورت بنا کر کے، لیکن چیز وہی ہوگی کہ مسلمانوں کو آخر میں ان کے فلاحی کاموں کا، ان کی تمام چیزوں کا نقصان ہی ہوگا۔ اور یہ بات اور یہ چیز انہوں نے اس وجہ سے پاکستان سے سٹارٹ کی ہے کہ پاکستان اسلامی ممالک میں سب سے پاورفل ایٹمی طاقت ہے۔ بالکل، کیا یہ یہیں سے پہلا قدم رکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو ہم پاکستان کا ایٹمی جو ہتھیار ہے اس کو قبضے میں لے لیں، تو پوری جو باقی جو اسلامی ممالک ہیں ان کو ہم ایزلی کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مجھے یہاں پہ جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ اس کا وہ بات یاد آ رہی ہے، اس نے کہا تھا کہ 9/11 ایک بہانہ تھا، افغانستان ٹھکانہ اور اصل نشانہ پاکستان۔ تو اصل یہ تو سب بہانہ تھا جو 9/11 کا ایک شوشہ چھوڑا گیا، اور آج رپورٹیں بھی آ رہی ہیں کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا، اس کو بم سے گرایا گیا، جعلی ویڈیوز بنائی گئیں، یہ ساری چیزیں آج منظر عام پر آ گئی ہیں۔ عراق کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو الزام یہ لگایا کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی یہ ایک مفروضہ تھا اور ہم سے غلطی ہوئی، یہ ہوا یہ ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ بہانہ تھا، یہ 52 ملک افغانستان کے اندر بیٹھے اور ان کا ہدف یہ تھا کہ پاکستان کو جو ہے ہم بالکل ختم کر دیں، پاکستان کے اندر افراتفری ہو، پاکستان کے اوپر طالبان کے نام کے اوپر ہم یہ ساری چیزیں کریں کہ پاکستان کے اندر خود کش حملے ہوں، پاکستان جو ہے بالکل فوج کو پاکستان کے اندر مصروف کر دیا جائے، ایک دوسرے کو یہ قتل کریں، اور بالکل جس طرح ایتھوپیا اور دوسرے ممالک کے اندر جو افراتفری انہوں نے پھیلائی ہے، یہ پاکستان کے اندر کرنے کا ان کا پلان تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس پلان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور ذلیل و خوار ہو کر کے یہ افغانستان سے نکلا ہے، اور انشاءاللہ نکلے گا اور بھی ذلیل ہوگا، کیونکہ انشاءاللہ العزیز آخری جو جیت ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی، اور پاکستان انشاءاللہ اس وقت چاہے ہم یعنی کہ یہ ہمارے حکمران اس چیز کے اوپر ہیں، وہ صحیح نہج کے اوپر نہیں ہیں، صحیح طریقے کے اوپر نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز پاکستان پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، وہ انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کا نمائندہ ملک ہے، اور ہر طرح سے انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ امریکہ جہاں بھی چاہتا ہے اپنی منمانی کرتا ہے، خود کسی بھی خطے پہ جب اس نے قبضہ کرنا ہوتا ہے وہاں پہلے دہشت گردی پھیلاتا ہے، پھر اسی ہی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پورے کے پورے علاقے کو جو ہے، پورے کے پورے ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں دہشت پھیلا رہا ہے اور خود جو ہے وہ امن کا دائی بنا بیٹھا ہے؟ دیکھیں اس میں پھر ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہے، ہم مسلمانوں نے کیوں نہیں ترقی کی؟ پاکستان میں ہم مسلمانوں نے کیوں نہیں ترقی کی؟ آپ بتائیں کہ صرف ایک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، صرف ایک پاکستان ہی ہے؟ کیا 57 ملک مسلمان نہیں ہیں؟ کیوں نہیں بنے ایٹمی؟ کیا ان کے پاس ذہین طلباء نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، وسائل کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ سوئے رہے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دی۔ جنہوں نے توجہ دی ہے انہوں نے پا لیا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ انہوں نے بھی کوشش کی ہے، ان کی لمبی پلاننگ یہ ہیں۔ آپ کی 5 سال کی پلاننگ ہے، آپ کی زرداری آیا ہے، زرداری نے کہا کہ میں نے 5 سال گزارنے ہیں، اس کے بعد مجھے کس نے پوچھنا ہے؟ نواز شریف صاحب آئے، اس کو کہا، اس کو ڈرا کہ آپ جو ہے اگر میں پھنس گیا ہوں اور پاناما لیکس میں، اور اس طرح ابھی عمران آیا، جب عمران آئے گا تو اس کی بھی 5 سال کی پالیسی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تو لمبی پالیسی ہی نہیں ہے، ان کی 100 سال کی پالیسی ہوتی ہے، اور اپنے مکمل طور پر ان کا اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے، اس کے اوپر پورا ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس یہ نہیں ہے، جس وجہ سے آج ہمارا عراق وہ افراتفری میں، قتل و غارت میں، مسلمان خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لیوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، اور اسی طرح آپ افغانستان کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی ملک دیکھ لیں مسلمانوں کے، ایک ایک کر کے وہاں پر خانہ جنگی کروائی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے یہ سب انہی کا ہاتھ ہے۔ اور دیکھیں پاکستان میں بھی بعض جو واقعات ہوئے ہیں، اور اس میں جو مجرم پکڑے گئے ہیں وہی ٹیٹوز، وہی امریکن، وہی سارے۔ آخر دیکھیں یہ کیا بات ہے کہ امریکن جو ہے وہ پاکستان، میرے خیال میں پاکستان میں ان کو سپورٹ مل رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں۔ جعفر یہ تو ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ ابھی دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کو جب پکڑا گیا ہے، اس کے بعد بہت سارے یعنی کہ ایک دھماکوں کا جو سلسلہ چلتا تھا، خود کش حملوں کا،
जो आए रोज़ अखबारात के अंदर आता था। अल्हम्दुलिल्लाह रेमंड डेविस जब से पकड़ा गया उस वक़्त से बहुत सारी इसके अंदर कमी आई है। तो इससे ये पता चलता था कि इसका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, सवाल वही उठता है कि जब वो रिहा हो सकता है इतना बड़ा मुजरम, तो ये हमारी उम्मत मुसलमान की बेटी क्यों नहीं रिहा हो सकती, जिसके ऊपर कोई जुर्म ही साबित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह है कि इकदाम इसने किया है, इकदाम कत्ल का जुर्म है उसके ऊपर, और वो भी साबित नहीं, अगवा पाकिस्तान से किया है, और हमारे बेगैरत और बेहमियत हुक्मरानों ने उसको जो है ना अमेरिका के हवाले किया। किस वजह से? आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई कैसे मुमकिन है? देखिए, रिहाई के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखें, कोई स्टूडेंट है, कोई तालिब इल्म है, उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार है सोशल मीडिया, उसके ज़रिए से वो अपनी बात को पहुंचाएं, लिखें, अपना किरदार अदा करें। जो मजहबी जमातें हैं वो हुक्मरानों के ऊपर उनको प्रेशराइज़ करें, उनको मजबूर करने की कोशिश करें। ठीक है, इकट्ठे हों, मुत्तहिद हों। ये बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपको अपने मसलक से बालातर होकर के सोचना पड़ता है। आफिया सिद्दीकी का मसला मसलकों और मजहब से ऊपर है, बुलंदतर है। ये मैंने मजहब से ऊपर इसलिए कहा है कि जो हम लिबरल और सेकुलर और बेदीन लोग जो इंसानियत करते हैं, जिनके यहाँ जानवरों के हुकूक हैं, तो वो इंसानियत के नाते ही इस मसले को ले लें। और जो हम मुसलमान हैं, वो किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता है, उसको मसलक से बालातर हो करके इस मसले को अपना मसला समझना चाहिए। मजहबी जमातों को अपना इंतहाई अहम रोल अदा करना चाहिए, हुकूमत को समझाना चाहिए, खतूत लिखने चाहिए, लॉन्ग मार्च करने चाहिए, और हुकूमत को यानी कि पता चले कि कोई मसला है। अभी तो उनके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही, उनको पता ही नहीं है, वो अपने ही मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये है। दूसरी बात, सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों को भी के अंदर अच्छे लोग भी हैं। ये नहीं है कि सियासी जमातों के अंदर हर सियासी जो है वो गलत है। अखुवत और भाईचारा मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान हैं तो उनको मजहबी जमातों को चाहिए, जो अच्छे लोग सियासी जमातों के अंदर मौजूद है, जो अच्छे इंसान हैं, उनको उनसे जाके मिलें कि आप इस हवाले से कोई किरदार अदा करें। ये पाकिस्तान की गैरत का मसला है, हमीयत का मसला है, उम्मत का मसला है, ये मुसलमानों की बेटी है, इसके लिए हम अपना किरदार अदा करें। ये इसको जब पकड़ा गया था, एक डिक्टेटर ने इसको पकड़ाया था, उस वक्त उसकी हुक्मरानी थी, आपने उस वक्त एहतजाजात किए थे, आपने उस वक्त मुशर्रफ को जो है वो ऑन द रिकॉर्ड पाते हैं कि ये जितने भी सियासी थे उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ बयानबाजियाँ की थी, उसको कहा था कि इसने गलत किया है। जब उस वक्त आप कह रहे हैं तो अब क्यों नहीं आप कर रहे? ये सारी चीज़ें उनको याद दिलाएं, उनको बताएं, और जो अच्छे लोग हैं सियासी जमातों के अंदर, उनको इस काम के ऊपर उभारें कि ये जब सियासी लोग यानी कि कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर इस मसले को उभारेंगे, मजहबी भी, जो बहुत सारे मजहबी हमारे इस मसले को पाकिस्तान का मसला समझ के, पाकिस्तान का नहीं उम्मत का मसला इसको समझना चाहिए। पाकिस्तान का बिल्कुल समझना चाहिए, और उसके साथ साथ उम्मत का मसला समझना चाहिए कि हमारी ये गैरत का मसला है, ये हमारे इस्लाम का मसला है कि इस्लाम ने हमें अखुवत और भाईचारे के ऊपर उभारा है। इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। और उसके बाद जब सियासी, मजहबी, नौजवान, हर तबका जब उठेगा, हुक्मरानों को जगाएगा, हुक्मरानों को बताएगा कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को आप निभाएं। क़यामत वाले दिन आपसे इस बारे में सवाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, सवाल किया जाएगा। आफिया का ये यानी कि सवाल होगा और उसका हाथ होगा, और वो जिस तरह की आज वो कहती है कि बोलते क्यों नहीं है मेरे हक में, जुबान पर आबले पड़ गए। बिल्कुल जी, मौलाना तक़ीर अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर गाजी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहसिन खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, तेरे सर पे रहे साया किबरिया, इस्तिकामत को तेरी सलाम आफिया। नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।